السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب وہ ہیں جن کے دیکھے سے جو منہ پہ آ جاتی ہے رونق. مطلب ان کو دیکھ کے ہم ولاگرز کے اور جرنلسٹوں کے منہ کے اوپر رونق آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پائیا کوئی نہ کوئی چول مارے گا اور ساری خبر بنے گی. بالکل اسی طرح کا ایک کردار ہوتے تھے پیر صاحب پگارا صاحب شریف نا. جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ گیا تو اس وقت ہم کالج لائف میں تھے، تو ضیاء الحق کا ماشاء لگ گیا اخبار پڑھنے کا. اس وقت اخبار ہی زیادہ تھا، پی ٹی وی تو ایک ہی ہوتا تھا، تو زیادہ اخبار پڑھنے. اور پی ٹی وی بھی 5-6 گھنٹے کے لیے ہوتا تھا شام کو نا، وہ 24 گھنٹے والا اس نے شروع نہیں کیا تھا. تو جو زیادہ جسے کہنا چاہیے چسکا جو تھا وہ اخبار فروشی، چسکا فروشی جو ہے وہ اخبار کے ذریعے ہوا کرتی تھی. تو اخبار میں ہم نے اٹھ کے دیکھنا کہ یار روزانہ پیر صاحب پگاڑا جو ہے نا وہ ارت برت شرط جو ہیں الٹی سیدھی مارتے ہیں، اور جرنلسٹ جو ہے نا اپنی مرضی کا نا اس میں سے مطلب نکال کے وہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے گھر میں 2 اخبارات آیا کرتے تھے اس وقت. یہ بڑی عیاشی تھی پورے محلے میں، جس نے بھی اشتہار دیکھنا ہوتا تھا وہ پوچھتا پچھاتا ہمارے گھر تک آتا تھا، اور ردی بیچ کے اچھے خاصے پیسے بن جاتے تھے، کیونکہ خاک سار یہی کام کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، 2 اخبار آتے تھے. تو دونوں اخبارات کے اندر ان کی خبروں کو اپنے معنی پہنا کے رپورٹر نے شائع کیا ہونا. ہمیں بڑی اس بات پہ اریٹیشن ہونی. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ جب ہم آئے یونیورسٹی کے بعد جرنلزم میں پہنچے تو پیر صاحب پگاڑا اس وقت تک حیات تھے ماشاءاللہ، اور اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ اسی طرح بونگیاں مار رہے تھے جس طرح وہ پہلے مارا کرتے تھے. تو پیر صاحب پگاڑا پھر ہم نے ان جرنلسٹوں سے پوچھا، یہ حرکت کیا کرتے تھے، پھر ہم ان کے کولیگ بنے. تو ہم نے کہا یار اب یہ سلمان غنی صاحب ہو گئے، چودھری خادم حسین صاحب ہو گئے، ہم نے کہا اختر حیات صاحب مرحوم ہو گئے. ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جس دن سیاست کے منظرنامے پہ کوئی خبر نہ ہو اور ایک شخص جو ہے جس کی خبر ایڈیٹر نے چھاپ بھی دینی ہے وہ آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو خبر تو بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی محنت کیے بغیر کام کرنے کو مل جاتا ہے، تو اخبار میں خبر بھی چھپ جاتی ہے. اب تو نہ چھاپیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے نے چھاپ دی ہے تو آپ کہاں تھے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب چل جاتا ہے. مجھے لگتا ہے پیر صاحب پگاڑا کے رخصتی کے بعد ان کے مقام کے اوپر آج کل عمران احمد خان نیازی فائز ہے. وہ روزانہ بولتے ہیں، بے تکان بولتے ہیں، جسے کہتے ہیں ان لتھ بولتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور روزانہ پھل جھڑیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کے حامی یوٹیوبر اور ولاگرز کے لیے بھی اور ان کے ناقد یوٹیوبرز کے لیے اتنا سارا مواد اور سامان وہ دے دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ولاگ کر سکیں. صبح ایک ذہن میں خیال آیا اور میں نے اس خیال کو ٹویٹ کر دیا. یقیناً وہ ٹویٹ آپ بہت سارے احباب تک پہنچ گئی ہوگی، کیونکہ ٹویٹ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ولاگ کم لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اس کے اندر ہم نے عرض کیا کہ اس وقت سیاست کے چوراہے پر جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ دونوں کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہیں کہ میں لٹی گئی، ہائے ہائے لوکو میں لٹی گئی، ہائے ہائے نہیں میرے نال ہاتھ ہو گیا. دونوں شور مچا رہے ہیں، ہائے ہائے سارے نال ہاتھ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کٹھے تو دونوں تھے اندر، ٹھیک ہے نا، اور باہر نکل کے شور مچا رہے ہیں کہ میں لٹی گئی. پھر مطلب کہ وہ کیڑا سی تیجا یار جڑا دونوں نے لٹ گیا. تو اس کے اوپر بہت سارے دلچسپ تبصرے آئے ہیں، آپ خود جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، دیکھیے پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب کے بارے میں یہ سوچا گیا، پہلے تو وہ صرف انڈائریکٹلی کہتے تھے نا، نیوٹرل جانور اس طرح کے نام استعمال کرتے تھے باجوہ صاحب کے لیے. تو جیسے ہی باجوہ صاحب نے سٹنگ چھوڑی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہو گئے اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کا نام لے کے پورے دھڑلے کے ساتھ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ کھلی دشمنی کر رہے تھے، اور یہ تو یہ کر رہے تھے، اور یہ تو وہ کر رہے تھے. اب ظاہر ہے ایک لمٹ تک کہ کسی سے برداشت ہوتا ہے نا. جب جنرل باجوہ صاحب سے برداشت نہیں ہوا تو پاکستان کی ولاگنگ انڈسٹری کے اندر لوڑے لپاڑے جیسا لفظ جو ہے وہ متعارف کروانے والے جناب منصور علی خان صاحب جو ہے ان کو کہیں سے رابطہ ہو گیا یا انہوں نے کہیں سے رابطہ کر لیا، اور جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ذریعے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دیا.
اور ظاہر ہے کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور ان کا بھی کوئی رابطہ ہو گیا ہوگا، براہ راست نہیں ہوا ہوگا تو بالواسطہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے اندر انہوں نے ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف جو ہے وہ جڑ دی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب پروجیکٹ عمران خان کی وائنڈنگ اپ کا پروسیجر جو تھا وہ 20/6 کی جو کور کمانڈر میٹنگ تھی اس کے اندر 20/6 کی اکثریت کے ساتھ اپروو ہوا تھا کہ اب اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ تو بعد میں ان 6 لوگوں کو بھی قائل کیا گیا، یوں 26-0 کی اکثریت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ گند ڈال رہا ہے، یہ بہت زیادہ کرپٹ پریکٹسز کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ ذلیل حرکتیں کر رہا ہے، اخلاقی طور پہ بھی مالیاتی طور پہ بھی، اور یہ گند ہمارے گلے پڑے گا، ہمارے گاٹے فٹ ہوگا، تو لہٰذا ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، اور دوسری بات مطلب انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، اور اس سے پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب نے ان کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، یعنی کہ جو مطلب یار جس فادرلی لک کے ساتھ، جس اونرشپ کے ساتھ، حالانکہ باجوہ صاحب عمر میں چھوٹے ہیں ان سے، لیکن جس فادرلی لک کے ساتھ باجوہ صاحب جناب عمران احمد خان نیازی کو دیکھ رہے ہیں، وہ مشہور و معروف جو میلا بیبی جو ہے میلے بیبی نے پھر نیپی گندی کار دی، میلا بیبی والی جو تصویر ہے اس کے اندر جس محبت سے، جس شفقت سے، جس پیار سے، جس وارفتگی سے جو ہے جناب جنرل، اس وقت تو ریٹائر نہیں تھے لیکن جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب ان کو تک رہے ہیں، ساڑھے والے تک سجنا ہیں، کئی لوگ تک کہندے نے، ساڑھے والے تک سجنا نہیں، ساڑھے والے تک سجنا، تو تک رہے ہیں نا جس محبت اور وارفتگی کے ساتھ، بھائی اس لک کی دینی نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ میں جتنے بھی بقول منصور علی خان کے لونڈے لپاڑے جو پھر رہے ہیں، مطلب کہ وہ جتنا مرضی عمران خان سے محبت اور وارفتگی کا اظہار کریں اور نقل کفر نہ باشد ان کو بیڈ روم میں آنے کی دعوت تک دیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لک ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی، جس سے وہ عمران احمد خان نیازی کو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ لک کی کوئی جو ہے الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ جو محبت تھی، یہ جو وارفتگی تھی، یہ جو کہنا چاہیے کہ قربان ہو جانے کا جذبہ تھا، اس کو کس کی نظر لگ گئی کہ اب جناب روزانہ بیٹھ کے عمران احمد خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھلی دشمنی کر رہے تھے، اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ موصوف جو ہیں وہ چولے مارنے سے باز نہیں آ رہے تھے، گھڑی چوریاں کرنی سے لے کے اور پنجاب گھڑی چوریاں کرنی سے لے کے اور پنجاب اور KPK کے جتنے بھی تبادلے ہیں، ٹرانسفر ہیں، اس میں ڈائریکٹ پیسے پکڑنے تک، اور پنکی پیڑنی کے کرتوت ہائے نمایاں جات کے ساتھ جو تھے وہ کرپشن کے پہلے پائیدان کے اوپر براجمان تھے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب۔ تو پھر یاد کیجئے، یہ شخص جو جلسوں میں کھڑے ہو کے ہر کسی کے خلاف کرپشن کے الزامات پھونکتا تھا، پھونکنے کی 2 نقطے ذرا زیادہ لگ گئے، وہ آپ نے خود ہٹا لینے، یہ تو پھونکتا تھا الزامات لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کے، وہ اس وقت اس کرپشن کے اندر ملوث تھا۔ اور آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں، میں چونکہ اب لا انفورسنگ ادارے بھی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور مطلب ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہمارا پروگرام بھی سنتے ہیں، آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کی تقریر سن جائیے، اور اس دن وہ جو الزام دوسرے پہ لگائیں، تو آپ یہ میری بات جو ہے لکھ لیجئے، میں اس پہ کسی بھی فورم پہ پیش ہونے کو تیار ہوں، اس وقت انہوں نے وہ کام کیا ہوگا۔ آپ ان کی تقریر سنیے، وہ چلتے چلتے منی لانڈرنگ کا الزام لگائیں گے، تو آپ ایک ہفتے سے آگے پیچھے کی ان کی اور ان کے متعلقین، اور ان کے متعلقین ان کی سسٹرز ہیں یا ان کی تیسری بیگم صاحبہ ہیں، ان کی موومنٹ چیک کر لیجئے، ان کی ٹرانزیکشن چیک کر لیجئے، انہوں نے منی لانڈرنگ ان مہینوں، ان ہفتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر کی ہوگی، جس وقت مطلب 3 دن پہلے اور 3 دن بعد کے،
ٹھیک ہے، یا وہ کر رہے ہوں گے یا کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے تو وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی. آپ کو یہ سب سے بڑی نشانی ہے عمران احمد خان نیازی کی کہ وہ جو جرم لمحہ موجود میں کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام اسی وقت ہی وہ دوسرے پہ لگا رہا ہوتا ہے. وہ یہ بڑا معروف چور ہے، مطلب جو چوری کرتا ہے اس کے ساتھ شور بھی مچاتا ہے. اچھا، یہ جو شور مچانے والا چور ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اندر چوری کر کے باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے چور کا شور مچا کے محلے داروں کو اکٹھا کرتا ہے اور خود پھر پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت اس فارمولے کے تحت دونوں فریقین جو ہیں، جناب قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب بھی، اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان کی جو توجہ ہے کسی اور طرف ہو اور یہ پتلی گلی سے نکل جائیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کی سرپرستی اور انہیں مسلط کرنے کا اعتراف کر کے آئین شکنی کا اعتراف کیا ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور مالٹا سے واپس لایا جا سکتا ہے. مالٹا ایک چھوٹا سا ملک ہے مڈغاسکر کی طرح سمندر کے اندر، اٹلی کے سامنے. ٹھیک ہے، اور مطلب وہاں کا جو پاسپورٹ اگر آپ کو یورپین یونین کا حصہ ہے اور اگر وہاں کا پاسپورٹ آپ کو، وہاں کے صحرا بڑے مشہور، صحرا کہہ رہا ہوں، ساحل بڑے مشہور اور دلکش ہیں. تو ہر ولاگر اور ٹریولاگ کرنے والا جو ہے وہ آپ کو مالٹا لے کے گھسا ہوتا ہے، تو مالٹا کا ویزا مل جاتا ہے. اگر آپ 2-2.5 ارب روپیہ وہاں پہ سرمایہ کاری کر دیں یا ان کے بینکوں میں رکھ دیں تو وہ اپنا پاسپورٹ آپ کو دے دیتے ہیں. تو اب احمد نورانی صاحب کی خبر ہے کہ انہوں نے یا ان کے متعلقین یا ان کے قریبی لوگوں نے مالٹا کی شریعت حاصل کی. ابھی ان کی آپ جا کے ولاگ سن لیں. ہم نے تو صرف ان کا ولاگ سنا ہے اور نقل کفر نہ باشد، ہم صرف حوالہ دے رہے. تو اس لیے نوٹس نہ کٹ مارے ارے باجوہ صاحب، میں تو تھوڑی نظر پہ آ رہے ہیں کہ ادھر عمران نیازی نہیں لگا ہویا، ادھر احمد نورانی بھی لگ گیا جناب کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو وہ جناب انہوں نے جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہے وہاں سے. تو اب یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے آئین شکنی کا. اب اس کے اوپر مطیع اللہ جان نے بھی ایک جذباتی قسم کا ولاگ کٹ مارا ہے اور گوہر بٹ نے بھی کٹ مارا کہ اگر بھی آئین کا اعتراف ہے اس کلیریفیکیشن میں جو منصور علی خان کے ذریعے جاری کی گئی ہے تو پھر آئین شکنی کی سزا تو آرٹیکل 6 ہے. اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی ان کی حلف سے غداری کا کھلا اعتراف ہے کہ وہ تو وہ چیزیں ان کے ساتھ مل کے کرنے کے لیے متکلف ہی نہیں تھے جو انہوں نے کی ہیں. تو اگر انہوں نے کی ہیں تو انہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے. اور آرٹیکل 6 تو انہوں نے بھی لگتا ہے. لو جی 6 سے 6 12 آرٹیکل ہو گئے جی آہو بس اب تک کے لیے اتنا ہی. میں نے کہا کہ یہ صبح جو خیال آیا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہاتھ کون کر گیا. ٹھیک ہے، واپس اسی پہ آتے ہیں جس ٹپکے سے میں نے شروع کیا تھا. اور دونوں کیوں چیخ چلا رہے ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے دونوں کے ساتھ کسی نے ہاتھ نہیں کیا، دونوں ہاتھ کرنے کے مہم کے اوپر تھے. اور اپنا وہ کیا ہے شعر کسی کا مجھے پورا نہیں آتا، مطلب صحیح صحت کے ساتھ نہیں آتا، لیکن کچھ مفہوم واضح ہو جائے گا کہ شب وصل عجب یہ واقعہ ہوا، شب وصل عجب یہ واقعہ ہوا، ان کو شبہ نہیں مجھ کو شبہ چڑیل کا ہوا ان کو بھوت کا. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ دونوں کو ہی کچھ اور ہو گیا. دونوں واردات پہ تھے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے اگلے 10 سے 15 سال تک برسر اقتدار رہنا تھا اور انہوں نے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگانا تھا. جناب فیض حمید صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، جن کو ہم اب ریٹائر ہو گئے نا 10 تاریخ کو، اب ہم ان کو لالہ صحرائی کے بجائے ان کا نام لے سکتے ہیں. تو لالہ صحرائی نے، جنرل فیض حمید صاحب نے بھی ان کا ساتھ بٹھانا تھا اور پھر ان کو اپنے جیسا کوئی بندہ دے کے جانا تھا. کیوں جانا تھا؟ انہوں نے بھی ساتھ ہی رہنا تھا. تو اب وہ جو ہے وہ سارا جو ہے جب بریک اپ ہوا ہے نا، ٹین ایج کے اندر جو بریک اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دونوں اپنے دوستوں اور وہ اپنی دوستوں کے اندر اور وہ اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے نا تو پھر اس کی منفی باتیں بتاتے ہیں. تو اب دونوں بریک اپ کے بعد والے سین سے دو چار ہیں، لیکن اس کے اندر جو آئین شکنی نکل رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. بہرحال زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی سبق سیکھے ہوئے ہیں
اور نواز شریف صاحب نے بھی مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمے کا مقدمہ چلا کے سبق سیکھ لیا ہوگا یقیناً کہ اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے، آپ کے اور میرے لیے اس کے اوپر ایک مسالہ دستیاب رہے گا تاکہ ہم محفلوں کے اندر، شادیوں کے اندر، ولیموں کے اندر جب ویلے بیٹھے ہوں تو اس کے اوپر گفتگو کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.